سے پہلے اسی اللہ کی عبادت کی، اسی اللہ جس نے ہمیں خلق کیا، ہم نے سب سے پہلے اسی اللہ کی عبادت کی، اور اللہ نے ساری کائنات جسے اللہ نے خلق کیا ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھو۔ اور جب اللہ نے حضرت آدم کو بنایا تو اللہ نے سارے فرشتوں سے حکم دیا کہ سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، سجدہ یعنی کہ نماز۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور شیطان کہہ رہا تھا کہ میں آگ کا بنا ہوں اور آدم مٹی کے بنے ہیں، تو میں کس طرح سے سجدہ کروں؟ اب اللہ نے شیطان کو شیطان بنایا اور اپنے دربار سے نکال دیا، کیونکہ شیطان اللہ کا حکم یعنی کہ سجدہ نہیں کیا، اور اللہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو، نماز پڑھو۔ اگر ہم سجدہ نہیں کریں گے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو شاید اللہ ہمیں بھی اپنے دربار سے نکال دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرو تو صرف اللہ کو کرو، سجدہ کرو تو صرف اللہ کو کرو، اللہ کے سوائے کسی اور پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، کسی اور پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی اسلام کو بچانے کے لیے حسین مدینے سے کربلا میں آئے۔ جب اسلام آواز استغاثہ یعنی کہ اب کوئی آؤ میری مدد کو آؤ یا مجھے ان فاسقوں سے بچاؤ، اسلام جب اس صدا کو بلند کر رہا تھا، اب یہ حسین تھے، بعد شہادت رسول اللہ فاطمہ کے دروازے کو جلایا گیا، بعد شہادت رسول اللہ علی کے گردن میں رسیاں ڈالی گئی، بعد شہادت رسول اللہ حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا۔ اب یہ حسین کربلا میں ہے، جو اسلام کی نصرت کے لیے مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کر کربلا میں آئے۔ وہ 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد وہ عاشور کا دن آیا، وہ عاشور کے فجر سے لے کر عاشور کے عصر تک حسین لاشیں اٹھاتے رہے، کبھی جوان علی اکبر کا لاشا، تو کبھی علی اصغر کا لاشا، تو کبھی قاسم کے پائمال ٹکڑوں کو اٹھایا، تو کبھی قاسم کے پائمال لاشے کو اٹھایا، کبھی اون و محمد کو اٹھایا، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچھی کو نکالا۔ ہاں سالاروں، وہ وقت آیا کہ حسین کربلا میں تنہا ہو چکے تھے، حسین کربلا کی مقتل میں آئے اور آوازیں استغاثہ بلند کرنے لگے کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے۔ لیکن کربلا میں صدا پر لبیک کہنے والا کوئی نہ تھا۔ اب حسین کربلا میں تنہا ہو چکے، حسین اپنے خیموں میں آئے، حسین خیموں میں آئے، کہا بہن زینب خدا حافظ، بہن کلثوم خدا حافظ، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر اپنے بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے، بیمار بیٹے کے خیمے میں آئے، مولا سجاد کے قریب آئے، مولا سجاد کو غضب سے چونکا، اب مولا سجاد غضب سے چونک کر اٹھے، دیکھا کہ بابا کے چہرے پر خون ملا ہوا ہے، بابا کے جسم میں بابا کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا ہے۔ اب بابا مولا سجاد فرماتے ہیں بابا اب مولا عباس کدھر ہے، بابا علی اکبر کدھر ہے؟ اب عبداللہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگے بیٹا سجاد، اب مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی اور نہ ہے، بس میں جا رہا ہوں، اب آثار امامت تمہارے ہاتھ میں، اب یاری امامت تمہارے ہاتھ میں ہے، بس مولا عبداللہ حسین جنگ کی طرف بڑھے، علی کا لال جنگ کی طرف بڑھا، فوجیں بھاگنے لگی، حسین آگے بڑھتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، حسین نے کبھی حملہ کیا اور کہنے لگے تم نے میرے عباس کو مار دیا، آگے بڑھے،
دیکھا کہ 2 لاشیں بڑے ہوئے ہیں، کہنے لگے تم نے میرے اول محمد کو مار دیا۔ حسین یہ کہہ کر وار کرتے گئے۔ بس وہ وقت آیا جب آواز غیب آئی کہ حسین پر تمہاری جنگ قبول ہو چکی ہے۔ اب عبداللہ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ بھاگی ہوئی فوج دوبارہ لوٹ کر آئی۔ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، کبھی تیروں سے وار کیا تو کبھی تلوار سے وار کیا تو کبھی نیزوں سے وار کیا۔ جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا اس نے امام کے زخموں میں چلتی ہوئے خاک کو ڈال دیا، کسی نے پتھریں ماری۔ بس فاطمہ کا لال گھوڑے پر سنبھال نہ سکا، اب گھوڑے سے کربلا کی زین پر آیا تو نیچے کے تیر اوپر آ گئے، اوپر کے تیر نیچے آ گئے۔ ہاں زیادہ لوگ خیمے میں زینب سجاد سے کہتی ہے بیٹا سجاد میرا بھائی نہیں دکھ رہا ہے، بیٹا سجاد میرا بھائی نہیں دکھ رہا ہے۔ اب مولا سجاد کہنے لگے پھوپھی اماں ذرا سہارا دیجیے، پھوپھی اماں ذرا سہارا دیجیے۔ پھوپھی کا سہارا ملا۔ اب مولا سجاد خیمہ پر آئے، پردے کو ہٹایا، اب اس سے شہادت کو بلند کیا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مگر آواز کو بلند کرنا تھا۔ اب مولا سجاد اپنے پھوپھی سے کہتے ہیں پھوپھی اماں وہ دیکھیے میرا بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہو چکا۔ ازاداروں بعد شہادت ابا عبداللہ الحسین جو مظالم کربلا میں ڈھائے گئے وہ شاید مقتل کربلا میں نہیں تھے۔ کبھی زینب کی رضا کو چھینا گیا، کبھی سکینہ کو تماچے مارے گئے تو کبھی سکینہ کو تماچے مارے گئے تو دامن جلایا گیا۔ ہاں زاداروں بعد ابا عبداللہ الحسین اب شام غریباں کا وقت آیا۔ زینب در خیمہ پر کھڑی دیکھ رہی ہے کہ فوجیں بھاگی ہوئی آ رہی ہیں، ایک خیمے کو جلاتی ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں آتی ہیں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، یہاں تک کہ آخری خیمہ بھی آ گیا۔ اب مولا شہزادی زینب اپنے بھتیجے سے پوچھتی ہے بیٹا سجاد بتاؤ کہ اب جان بچانا افضل ہے یا ہم جل کر مر جائیں؟ بس مولا سجاد فرماتے ہیں پھوپھی اماں اگر اسلام کو بچانا ہے، اگر کربلا کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں خیمے سے باہر نکلنا ہوگا۔ زینب نے بیمار بھتیجے کو سہارا دے کر چلتے ہوئے خیمے سے نکالا۔ مزاداروں 11 محرم آئی، اسیر کر دیا گیا، بیویوں کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، مولا سجاد کو ذوق بنایا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگار ڈالی گئی۔ بس کربلا سے کوفے سے شام لائے گئے۔ ہاں دادا جب یہ قافلہ کربلا سے لٹ کر شام کے دربار میں آیا، آسان تو کرسی نشین ہے، بیچ میں رسول زادیاں سر ننگی، مولا سجاد دیکھ رہے ہیں ایک رسول زادیاں ننگی سر ننگی ہے، سر پر رضا نہیں ہے، ان کے سر پر رضا نہیں ہے، زینب کے سر پر رضا نہیں ہے۔ اب یزید تخت پہ بیٹھا ہے جو نشے کی حالت میں چور چور ہے اور دیکھتا ہے کوئی چھوٹی بچی ہے، کبھی آگے جاتی ہے تو کبھی پیچھے آتی ہے تو اپنے گلے پر ہاتھ رکھتی ہے۔ اب مولا سجاد نے دیکھا کہ سکینہ آگے جا رہی ہے، پیچھے آ رہی ہے، گلے پر ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے بھیا سجاد سکینہ مر جائے گی، بھیا سجاد اگر دربار ختم نہ ہوا تو سکینہ مر جائے گی، کیونکہ ہر بیوی کے شانے بنے تھے لیکن سکینہ اتنی چھوٹی تھی کہ سکینہ کا گلا بندھا ہوا تھا۔ بیویاں اگر آگے جاتی ہے
تو سکینہ کا گلا دب جاتا ہے. اگر کوئی بیوی پیچھے آتی ہے تو سکینہ کا گلا دب جاتا ہے. بس ازادارو، بس اس منبر پر جب مولا سجاد گئے تھے، یہ شام کے دربار کے منبر پر مولا سجاد گئے اور اپنے خطبے کو شروع کیا. سارے لوگ مولا کی طرف متوجہ ہونے لگے، لیکن یزید نے اپنے مؤذن سے کہا کہ جاؤ بے وقت اذان دو تاکہ مولا رک جائے، کیونکہ یزید جانتا تھا کہ مولا کوئی اور ذریعے سے رک نہ سکیں گے سوائے اذان کے، کیونکہ ہمارے امام اس نماز کے اتنے پابند تھے تاکہ انہیں سید الصابرین کا لقب ملا. بس اذان کو دیا. آج مولا کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. مولا نے اپنے خطبے کو روک دیا. اور بس ازادارو، یہی قافلہ جب مدینے پہنچا اور کسی نے مولا سجاد سے پوچھا کہ مولا آپ 40 سال کیوں گریا کر رہے ہیں، مولا آپ اتنا کیوں گریا کرتے ہیں، شہادت تو آپ کی میراث ہے. اور مولا سجاد فرماتے ہیں سنو، اگر شہادت ہماری میراث ہے تو کیا زینب کا کھلے سر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام آنا ہماری میراث ہے؟ کیا یہ ہماری میراث ہے؟ ہمیں سنایا گیا. آزاداروں وہ وقت آیا کہ امام کو زہر دے دیا گیا. اب امام کا جناب امام کو امام باقر غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر رونے لگے. میں کہوں گا مولا آپ ان دروں کو دیکھ کر رونے لگے، لیکن ذرا کربلا میں آؤ. حضرت ابا عبداللہ الحسین کبھی درے کھاتے ہیں، کبھی تازیانے کھاتے ہیں، گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی گئی. بس مولا سجاد کا جنازہ اٹھا. امام باقر نے اپنے بابا کا جنازے کو اٹھایا اور میں کہوں مشاہد مولا اگر بلا کی طرف رک کر کہنے لگے بابا دیکھیے کس چاند سے میرا بیٹا میرے جنازے کو اٹھا رہا ہے، لیکن کربلا میں بھی آپ کا بیٹا تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں سے کربلا میں بھی آپ کا بیٹا تھا، اسیر تھا، بیمار تھا، آپ کے جنازے کو اٹھا نہ سکا، آپ کے جنازے کو غسل دے نہ سکا. اور اگر آئیے امام زمانہ کو ان کے جج کا برسہ دیتے ہیں کہ امام زمانہ آپ اپنے جج کا برسہ قبول کرو جسے کربلا میں تازیانے مارے گئے.